الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم۔ قائدین جماعت اسلامی اور میرے ہم سفر ہم قدم پرعزم پرجوش سربکف بہت ہی محترم بھائیوں اور میرے انقلابی ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ اہل گجرات سے ملنے کا اور آپ سے کچھ باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ مہینہ بھی محرم کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، جہاد کا مہینہ ہے، جدوجہد کا مہینہ ہے، شہادتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں چلنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں آپ لوگوں کا گھروں سے نکلنا اور یہاں اس تربیت اجتماع میں شرکت سے اپنی ذات اور اپنے ملک کے حوالے سے سوچ بچار کرنا اور پرعزم ہو کر پھر واپس جانا، یہ اور بھی بہت اہم بات ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس میں عام لوگ نہیں ہے، قیادت ہے، شورا کے ارکان ہے، جماعت اسلامی کے ارکان ہے اور امیدواران رکنیت ہے۔ تو آپ بھائیوں سے آج میں خصوصی طور پر جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے حلف کا جو تقاضا ہے پورا کیا تو پھر جنت آپ کے انتظار میں، اور اس شعور کے ساتھ اللہ کے معرفت، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے آخری لمحے تک استقامت کا مظاہرہ کیا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر آپ کو اور ان کی طرف سے شفاعت آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوسرے سیاسی جماعتوں کی طرح کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ انقلابی راستہ ہے، یہ جدوجہد کا راستہ ہے۔ یہ سنجیدگی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اگر ہم نے اسلام کو سمجھا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ یہی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میرا رب، اے میرے رب، میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا مرنا اور جینا اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ ایک لمحے میں جذبے میں آ کر، جوش میں آ کر شہادت کا جام پینا بھی آسان کام ہے، لیکن سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ساری زندگی شعور اور سنجیدگی کے ساتھ جدوجہد کرنا اور باطل کا مقابلہ کرنا مشکل کام یہی ہے۔ مولا علی قاری نے فرمایا ہے کہ الاستقامت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا خیر من الف کرامت، یہ 1000 کرامات سے بہتر ہے۔ آپ کی اس پروگرام میں مستقل موضوع ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہاری جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ایک اور موضوع بھی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جنہوں نے ایک بار کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گیا تو فرشتے اس پر نازل ہوں گے اور ان کو تسلی دیں گے کہ فکر نہ کرو،
دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، سچی بات یہی ہے کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور ایک ذات نے کچھ امانتیں آپ کے سپرد کیے ہیں، اور پھر اس کا حکم یہی ہے کہ یہ آپ کی ہے، لیکن میرے مرضی کے مطابق استعمال کرو، اس میں خیانت نہ کرو، مجھ سے بغاوت نہ کرو، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ تو پھر عقل کا، شعور کا، ہوشیاری یہی ہے کہ انسان اللہ کے ان امانتوں کو اس کے مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار وہ ہے جس نے زندگی کا مقصد سمجھا اور اس کے مطابق زندگی اختیار کی، اور کم عقل اور بیوقوف وہی ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ خواہشات، نفس کے خواہشات کی تابعداری کرتا ہے اور پھر اجر کی توقع اللہ سے رکھتا ہے۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہر دن جنت کو سجاتا ہے، جس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصتی سے قبل ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئیں، کبھی ان کے لیے زیورات، کبھی ان کے لیے رنگ برنگ کپڑے، کبھی ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک ادا کی تربیت، تاکہ وہ شوہر کو پسند آئے، تاکہ وہ سسرال والوں کو پسند آئے۔ اسی طرح ہر صبح اللہ رب کریم اپنی جنت کو اس طرح خوبصورت بناتا ہے کہ آنے والے مہمان کو پسند آئے۔ تو اللہ رب کریم اگر یہ کام کرتا ہے، گاہے بگاہے جنت کا تذکرہ بھی ہے سورہ الواقعہ میں کہ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، گچھدار بغیر کانٹوں کے بیرے ہوں گے، گچھدار کیلے ہوں گے، لمبے لمبے سایہ، پھل اور فروٹ تو بہت زیادہ، اور یہ سب کچھ اللہ رب کریم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ تو ایک کائنات آپ کے انتظار میں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر زندگی ہے، اور یہ دنیا ہماری نہیں ہے۔ ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس دنیا میں انسان جتنا بھی کچھ حاصل کرے مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اگر گورنر بن جائے پھر سوچتا ہے کہ میں صدر کیوں نہ بنوں، اگر ایک ملک کو فتح کرے پھر سوچتا ہے کہ ساری دنیا کو فتح کیوں نہ کروں، اگر ایک وادی سونے کا مل جائے پھر چاہتا ہے کہ ایک اور وادی، یعنی ہیرے اور جواہرات بھی جمع کرے، اور حکومت بھی ہو فرعون کی طرح، خزانے بھی ہو قارون کی طرح، پھر بھی یہ انسان یہاں مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اس سیارے کا باشندہ ہے ہی نہیں، یہ ایک اور جہان کا شے ہے، ایک اور کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ اس جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ ان کے جو عرض ہے وہ زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کائنات میں لمبائی کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طوالت کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، تو وہ جنت آپ کے انتظار میں ہے۔ تو آؤ مل کر وعدہ کرے، آؤ مل کر عہد کرے کہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں آپ کو تجارت نہ بتا دوں جو آپ کو درناک عذاب سے بچائیں؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، اور جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے دین پر نچاور کرو۔ بس میں اپنے ان تمام بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو اپنی معرفت سے نوازا،
اور کروڑہا اور اربہا انسان ایسے ہیں جس کو اللہ نے اپنی معرفت سے نہیں نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے نعمتوں کو شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس نے آپ کو اپنی معرفت سے نوازا۔ میں نیپال گیا تھا، کٹمنڈو شہر میں، صبح کے وقت ایک چوک میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی نے گاڑی کھڑا کر کے ایک بت کے پاس آیا۔ میں نے جب گاڑی کو دیکھا تو ایک جج کے گاڑی تھی، اس لیے کہ عدالت کا جھنڈا لگا تھا، فائل ان سے بھرا پڑا تھا، لیکن وہ آگے بڑھے اور اس چوک میں ایک بندر کے صورت میں ایک بت وہاں پر موجود تھا۔ اس نے اس بت کے آگے سجدہ کیا اور پھر وہاں کچھ پاؤڈر پڑے تھے، اس کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر مل دیے اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر عدالت چلے گئے۔ تو ڈگریاں تو ان کے ساتھ، تعلیم تو ان کے ساتھ، سٹیٹس اور منصب تو ان کے ساتھ، لیکن اللہ نے ان کو اپنی معرفت سے نہیں نوازا، اور آپ کو اپنی معرفت سے نوازا ہے۔ آپ زندگی کے حقائق کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، آپ اس دنیا میں چند دنوں کا مہمان ہیں، آپ اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے آئے ہیں، اور پھر اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ کوئی کلمہ نہیں ہے کہ موت فوتگی کے وقت آدمی اعلان کرتا ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک سوچ ہے کہ اگر میرا باپ مر گیا کوئی بات نہیں ہے، اس طرف میں نے بھی جانا ہے، میری والدہ چلی گئی تو میں نے بھی ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے، میرا رشتہ دار مر گیا تو وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی کی طرف میں نے بھی جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو موت کے آئینے میں دیکھ کر ایک ابدی زندگی کی حصول کا جو تصور انسان کے آنکھوں میں ہو، یہی تصور انسان کو لاپانی بناتا ہے، یہی تصور انسان کو ناقابل تسخیر بناتا ہے۔ اس تصور پر جو ایمان لاتا ہے اور پھر عمل کر کے دکھاتا ہے، اللہ کے قرآن میں اس کو شہید کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں اللہ کا اعلان یہی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو میری محبت میں مرا ہے ان کو مردہ نہ کہو، یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب کریم نے حضرت عمر ابن خطاب کو بھی شہادت کے منصب سے نوازا، حضرت عثمان غنی کو بھی شہادت کے منصب سے نوازا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی شہادت کے منصب سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی محرم کے ایام میں حضرت امام حسین کو بھی شہادت کے منصب سے نوازا، ورنہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں تھا کہ تمام دنیا کے کفار اگر ایک طرف ہو تو ایک لفظ کن کہہ کر وہ امام حسین کے لیے مسخر ہو جاتے، وہ مغلوب ہو جاتے، لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ان کو شہادت ملے اور پھر اس کو جنت میں بہت بڑا رتبہ، مقام اور منصب ملے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو پھر وہ لمحہ زندگی میں کبھی نہ آتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش میدان میں موجود ہو اور ان کے دشمن گوڑوں سے ان کو مسخ کر رہا ہو، اور پھر ان کا سر کاٹ کر نیزے میں اٹھا کر زیاد کے دربار میں لے جا رہا ہو، اور وہاں ایک آدمی اٹھتا ہے اور ایک لاٹھی اٹھا کر حضرت امام حسین کے چہرے پر، ہونٹوں پر اور آنکھوں پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ وہاں ایک بوڑھا تھا، وہ اٹھا اور اس نے ان کو کہا بدبخت اس چہرے کو نہ مارو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان چہرے کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر منہ اپنے ہونٹے رکھ کر ان کے بوسے لیتے تھے، اور پیار اور محبت کی وجہ سے ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا اللہ وہ ذات نہیں ہے جنہوں نے بدر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے نوازا؟
کیا اللہ کربلا میں یہ نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ قطرہ ہے جو میدانی جہاد میں ایک بندہ اس کی محبت میں بہاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ آنسو کا قطرہ ہے جو رات کے اندھیرے میں کوئی انسان اٹھ کر اللہ کی محبت میں بہاتا ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے چلتے اس کا محبوب شہید ہو جائے اور قیامت میں وہ ایسی اٹھے کہ ان کے زخموں سے اسی طرح خون بہتا ہو، اور اللہ ان سے پوچھے کہ یہ کیا ہوا، اور جواب دے کہ آپ کی محبت میں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں گئے تھے قسطنطنیہ، اور مرنے سے پہلے وصیت کی کہ اگر موت مجھے آ جائے تو میری لاش کو گھوڑے پر رکھ کر دشمن کی فوج کی طرف چلا دے، تاکہ قیامت میں اٹھوں اور میرے محبوب مجھ سے پوچھے کہ میرے میزبان آپ کو میں نے مدینے میں چھوڑا تھا، اور میں جواب دوں کہ آپ کی محبت میں نے مدینہ کو چھوڑا تھا، آپ کی محبت میں نے آپ کی قبر کے پاس رہنا کہ یہ بہت بڑی سعادت یہ چھوڑی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ کر میرا سامنا ایک دشمن کے ساتھ ہو، اور پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے اور میرا ناک اور میرے کان اور میرے آنکھیں نکال دے، اور قیامت میں اللہ سے کہہ دوں کہ آپ کی محبت میں میری ناک کاٹی گئی، اور آپ کے محبت میں میرے کان، اور آپ کی محبت میں میرے آنکھیں نکالے گئے۔ میرے دوستو، یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ درد محسوس نہیں کرتے تھے؟ کیا تکلیف محسوس نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ کیا پیاس ان کو نہیں ستاتے تھے؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کا خاندان؟ لیکن ان کو یقین تھا کہ یہ دنیا فانی دنیا ہے، یہ ختم ہونے والی دنیا ہے، ابدی اور لاپانی دنیا وہ ہے جو اللہ نے مسلمان کے لیے بنایا ہے۔ بس میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، آپ لوگ جو اس وقت تحریک اسلامی کے کارکن ہیں، کوئی رکن ہے، کوئی شورا کا ممبر ہے، کوئی مقامی امیر ہے، کوئی ضلع کا امیر ہے، سب سے میں یہی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آؤ جتنی زندگی باقی ہے، جو لمحے باقی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں گزارے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے، صبح اور شام اللہ کے لیے، دن کے روشنی اور رات کے تاریکی اللہ کے راستے میں گزارے۔ یہی کامیابی ہے، یہی اصل منزل ہے، یہی اصل نصب العین ہے۔ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کامیاب ہو، ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ وہ بن جائے کہ جس کو موت کے وقت کوئی حسرت اور ملال نہ ہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ قربان کرے، وہ اللہ کے دین پر نچاور کرے، وہ صلاحیت ہو، وہ آپ کی دولت ہو، وہ آپ کی رشتہ داری ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، یہاں ایک مثالی باپ بن جائے، ایک مثالی شوہر بن جائے، ایک مثالی پڑوسی بن جائے، ایک مثالی دکاندار بن جائے، ایک مثالی کاروباری بن جائے، تاکہ تمام حیثیتیں آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کا سبب بنے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبر بھی آپ کے لیے روشنیوں کا ہو، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ قیامت میں بھی فرشتے آپ کا استقبال کرے۔ جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ آپ کامیاب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں میں فرق یہی ہے، دوسرے لوگ چاہتے ہیں آپ ان کو ووٹ دے، آپ ان کو سپورٹ دے، آپ ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائیں، آپ جہنم میں جائیں، آپ سور کا گوشت کھائیں، آپ بغیر نکاح کی زندگی گزاریں، آپ حرام کمائیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ نہیں، آپ مثالی مسلمان بنے، آپ مثالی مجاہد بنے، آپ داعی اللہ بنے، آپ مجاہد فی سبیل اللہ بنے،
خدا کے بندو، ہر زمانے میں اللہ نے یا تو کوئی فرد اٹھایا ہے یا کوئی تنظیم اور تحریک جنہوں نے مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ ایک زمانے میں امام حسین نے یہ کام کیا، ایک زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ کام کیا، بدیع الزمان سید نورسی نے کام کیا، امام مالک اور امام شافعی نے یہ کام کیا، حسن البنا اور سید قطب نے یہ کام کیا، شاہ ولی اللہ اور سید مودودی نے یہ کام کیا۔ اب یہ حق کا علم آپ کے ہاتھوں میں ہے، اب آپ علمبردار ہے، اب آپ جماعت اسلامی کا سفیر اور ایمبیسڈر ہے۔ بس میں اپیل کروں گا کہ آؤ مل کر اپنی ذات کے حوالے سے سوچے کہ میں اپنی ذات کو متی بنا دوں، کس کا؟ اللہ کا متی بنا دوں، اپنی ذات کو خوبصورت بنا دے، اخلاق کو، اپنے الفاظ کو، اپنے معاملات کو۔ اگر آپ نوجوان ہیں اپنے والدین کا تابعدار بیٹا بن جائے، اگر آپ باپ ہیں اپنے بچوں کے سامنے ایک مسلمان باپ کا نمونہ بن جائے، آپ دکاندار ہیں تو خریدار کے لیے ایک مسلمان تاجر بن جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلتا پھرتا انقلاب ہو، آپ چلتا پھرتا قرآن ہو، آپ چلتا پھرتا تفہیم القرآن، آپ چلتا پھرتا خطبات اور دنیات بنے۔ لائبریریوں کے بجائے لوگ آپ کو پڑھے، آپ کے مجلس میں چند لمحے گزار کر لوگوں کو خوشبو ملے، لوگوں کو امید ملے، لوگوں کو ایک نئی زندگی ملے۔ اچھا دوست وہی ہے جن کے مجلس میں بیٹھ کر انسان کو آخرت یاد آ جائے۔ بس ہم چاہتے ہیں اس اجتماع کے بعد آپ کی زندگی میں انقلاب ہو، آپ کی زندگی میں ایک حقیقی تبدیلی ہو۔ کہاں سے آغاز کرے؟ سب سے پہلا آغاز تو واپس جاتے وقت 5 وقت با نماز جماعت سے کرے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، فجر سے لے کر عشاء تک۔ اپنے بچوں کو بھی مسجد لے جائیں، اس لیے مساجد کو آباد کرنا ہے۔ اگر آپ نماز کا خیال نہیں رکھتے آپ انقلابی نہیں بن سکتے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے تو کوئی ایک کالم نویس کا ایک فقرہ، کوئی ایک تانا دینے والا کا تانا، کوئی ایک مایوس اور ایسا کارکن جو خود مایوس ہو، اس کی کوئی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے، آپ کو اغوا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری اس تحریک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کام دوسروں کو مایوس کرنا ہے، دوسروں کو نا امید کرنا ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا جنگ احزاب میں، خندق میں پتھر کو توڑ کر اس نے کہا کہ روم اور پارس کا تخت و تاج نظر آ رہا ہے۔ آگے سے تبصرہ ہوا کہ ہم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور یہ ہمیں روم اور پارس اور تخت و تاج کی بات کر رہے ہیں۔ تبوک پہنچے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی اور بات پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غائب ہو گئی، گم گئی۔ فوراً تبصرے شروع ہو گئے، ہمیں تو مشرق اور مغرب کی بات کرتے ہیں اور اپنی اونٹنی کے بارے میں بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ جبرائیل امین فوری طور پر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ میں چوتھے آسمان سے آیا ہوں، اس آدمی کی بات سن کر آپ کی اونٹنی فلاں جگہ کیکر کے درخت کے شاخ کے ساتھ اس کی رسی بندھی گئی ہے، آپ جا کر اس کو واپس لے آئیں۔ تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، خود حضور کے قافلے میں لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی، فوراً تبصرے شروع ہو گئے کہ آج کے بعد عائشہ صاف عورت نہیں ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایسے ہی لوگ تھے جو ان کے قافلے میں شریک تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے تحریک اسلامی کی کامیابی کی شرائط، اس میں اس نے 13 چیزیں بتائی ہیں: سستی، کاہلی، نا امیدی، کامیابی پر یقین نہ رکھنا، یہ تمام بیماریاں اور
مولانا نے فرمایا کہ جس آدمی میں پیدا ہو جائے ان کی کوشش پھر یہی ہے کہ میرے اندر ہے تو ہے لیکن یہ عام بھی ہو جائے. اس لیے کارکنان کو مایوس کرنا، بر وقت پروگرام میں شرکت نہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا، کوئی رزلٹ اچھا نہ نکلے تو پھر تانے دینا، فتح ہو تو کہتے ہیں میں بھی شامل ہوں، شکست ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو مشورہ دیا تھا کہ یہ نہ کرے اور یہ کرے. یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہے. یہ اس کارکن پر اثر نہیں کرتا ہے جن کا تعلق اللہ پر ہو، جن کا یقین ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جن کو یقین ہو کہ میری دہاڑی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جن کو یقین ہو کہ ایک سمیع بصیر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جن کو یقین ہو کہ ایک لطیف خبیر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں پہلا کام جماعت اسلامی کے کارکن کا وہ 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا ہے. یہی ہماری سیاست ہے، یہ ہماری سیاست کا محور ہے. جو یہ کام نہیں کر سکتا ہے وہ انقلابی نہیں بن سکتا ہے، وہ مجاہد نہیں بن سکتا ہے. روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، میں سمجھتا ہوں کہ جو کارکن قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، کوئی گرمی سردی، کوئی غم اور خوشی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. وہ ایک کھجور کے درخت کی طرح ہر وقت تیار اور کڑا رہتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، پھر اگلی بات یہی ہے کہ اس دعوت کو اپنی حد تک، اپنے گھر تک محدود نہ رکھنا، اس کو پھیلانا ہے، ہر گھر تک پہنچانا ہے، ہر گھر پر دستک دینا ہے. جماعت اسلامی نے دستک مہم اس لیے شروع کی ہے کہ ہم ہر پاکستانی پر اتمام حجت کریں. آپ ترکی کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے دوست تو یہی بتاتے تھے کہ الیکشن سے قبل ہم 18 بار ایک گھر پر گئے اور دستک دی، حتیٰ کہ ہمارے آنے جانے سے لوگ تنگ آ گئے کہ یار ووٹ آپ کو دینا ہے، آپ پھر آ گئے ہیں، ووٹ آپ کو دینا ہے، آپ پھر آ گئے. وہ جواب دیتے تھے کہ ووٹ تو آپ نے دینا ہے لیکن اس آنے جانے میں ہمیں ثواب ملتا ہے، اب اس لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں. کیا گجرات میں بھی ہر آدمی تک آپ پہنچے؟ گجرات میں بھی ہر گھر پر آپ نے دستک دی ہے. اس لیے لوگوں، یہ مناسب موقع ہے. لوگ اب آپ کو سننے کے لیے آمادہ ہے، لوگ اب آپ کے انتظار میں ہیں. ابھی میں ملاکنڈ سے آ رہا ہوں. ملاکنڈ میں پہلی بار ہم نے رات کے وقت جلسہ کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں وہاں اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں دیکھا. اس وقت ہمارے ساتھ کوئی حکومت تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی دینے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن لوگ ان حکمرانوں سے مایوس ہو گئے ہیں، اتنے زخم دیے ہیں، اتنے زخم دیے ہیں کہ اگر آپ مسیحا بن کر ان کے پاس جائیں، وہ لوگ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے منشور کو پڑھیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا. آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم نے تمام غیر اسلامی قوانین کو ختم کرنا ہے، منسوخ کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ان لوگوں کے پاس آپ کے معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی گر نہیں ہے، نہ ویژن ہے. یہ ایک ہی در کے ملنگ ہے، وہی IMF، وہی ورلڈ بینک. آج PDM کی حکومت، کل PTI کی حکومت، پہلے مسلم لیگ کی حکومت، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ تمام لوگ IMF کے غلام، ورلڈ بینک کے غلام. انہوں نے یہی کیا کہ 63,000 ارب سے زیادہ قرضہ لے کر تمہارے کندھوں پر ڈالا ہے. آج بھی اس حکومت نے IMF کے کہنے پر 20 روپیہ فی لیٹر اضافہ کیا. کیا کسی کیبنٹ نے کیا؟ کیا قومی اسمبلی نے کیا؟ کیا یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کیا؟ غلام وزیر اعظم نے آقا کے کہنے پر یہ کیا. چند دن قبل بجلی کی فی یونٹ میں اضافہ 7 روپیہ، اب گیس کی قیمت میں اضافہ.
تو چلتے چلتے ہر حکومت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا کارنامہ کرے کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کرے، لیکن یہ چلتے چلتے بھی آخری چھری عوام کے گلے پر چلا رہی ہے، اس لیے کہ غلام ہے۔ انہوں نے یہی معاہدہ کیا ہے کہ ہمیں پھر آنے کا موقع دو، ہم سب سے زیادہ بہترین تابعدار وفادار غلام ہیں۔ انہوں نے معیشت کو تباہ کیا، انہوں نے ملک کا امن امان تباہ کیا، ان کی وجہ سے بے روزگاری اور بدامنی میں اضافہ، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں مسلسل خودکش حملے ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، مساجد محفوظ نہیں، چوک اور چوراہے محفوظ نہیں، مدارس محفوظ نہیں۔ کل میں باجوڑ گیا تھا، 54 لوگ شہید ہو گئے، بچے بھی تھے، اس میں بزرگ بھی تھے۔ ایک بچہ بزرگ، 7 بہنوں کا بھائی، پاپڑ بیچتے تھے، تماشا کے لیے آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ملک میں آگ لگی ہے تو ایک طرف وہ دہشت گرد جو غاروں میں ہے، جو کچے کے جنگلات میں ہے، جو اسلحے کا استعمال کرتے ہیں، جو بموں کو استعمال کرتے ہیں، جو خودکش دھماکے کرتے ہیں، اور دوسرے طرف ان بنگلوں میں، ان دفاتر میں، ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ معاشی دہشت گرد جو جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو عوام کا خون نچوڑتے ہیں، استحصال کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی سیاسی دہشت گرد، یہی معاشی دہشت گرد، یہی مسلح دہشت گرد، یہ ان حکومتوں کا پروڈکٹ ہے، یہی ان کا نتیجہ ہے۔ وقت آیا ہے کہ لوگوں سے بات کرے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک حقیقی معنوں میں فلاحی اور اسلامی ریاست بن جائے، اب جماعت اسلامی کا ساتھ دے، لوگوں کو سمجھائے کہ ہماری عزت امریکہ کے غلامی میں نہیں ہے، ہماری عزت IMF اور ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اور ہماری عزت اسلام میں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے عزت دی اسلام کی برکت سے۔ کل بھی اس بدو قوم کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا تھا اسلام کی برکت سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، آج بھی یہ قوم اگر ترقی کر سکتی ہے تو اللہ کی دین کی وجہ سے۔ اللہ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے، اس ملک میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں معاشی نظام نافذ کریں گے۔ یہ بدبخت لوگ اتنے عرصہ گزر گئے، اردو کو سرکاری زبان نہیں بنا سکے، جو آئین کا تقاضا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان اردو کو سرکاری زبان بنائے گی، جمعے کی چھٹی کو بحال کرے گی، سب کا احتساب کرے گی، اور انشاءاللہ ہم یہاں عشر اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ صدر کا، وزیر اعظم کا، آرمی چیف کا، ججز کا، VIPs کا، یہ جو فیسلٹیز لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان تمام مراعات کو ختم کر کے عوام پر پیسہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم خود اپنی ذات سے آغاز کریں گے، دوسروں سے آغاز نہیں کریں گے۔ تو اس ملک میں انقلابی جماعت اب صرف جماعت اسلامی ہے۔ ماحول بالکل تیار ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کا نوجوان اب سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PDM اور PTI یہ سب کے سب سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ انہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، انہوں نے آپیا کو واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بیرونی NGOs کے کہنے پر ٹرانسجنڈر جیسے گندہ قوانین پاس کروائے۔ ان سب کے نام پاناما لیکس میں شامل ہے، ان سب کے نام پنڈورا باکس میں شامل ہے، ان سب کے نام توشہ خانے کو لوٹنے والوں میں شامل ہے۔ انہوں نے بینکوں کو لوٹا، انہوں نے آپ کے سٹیل مل اور PIA کو لوٹا۔ اب اس لوٹ مار کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جماعت اسلامی میدان میں کڑی۔ ہم چیلنج کر رہے ہیں سب کو، ہم مقابلے میں کڑے ہیں، لیکن یہ مقابلہ توپ اور ٹینک کا نہیں ہے، یہ ووٹ کا مقابلہ ہے، قومی اسمبلی میں پہنچنے کا مقابلہ ہے۔ تو پس گجرات کے لوگوں، میں آپ سے یہی درخواست کرنے آیا ہوں کہ چند دن اور
کچھ مہینے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کا. یہاں سے جاتے ہوئے آپ یوں سمجھے کہ ایک مورچے سے آپ مورچے کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے ہر جگہ امیدواران کھڑے کیے ہیں آپ کے مشورے سے. اب ان لوگوں کو ایوانوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو اگر حضور کے زمانے میں دار ارقم میں 45 تھے اور پھر شب ابی طالب میں دیکھتے ہیں کہ 85 ہو گئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 85 115 ہو گئے ہجرت کے وقت اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 313 تھے بدر میں اور پھر 700 تھے احد میں اور پھر 3000 تھے احزاب میں اور فتح مکہ کے وقت 8000 سے زیادہ تھے اور پھر جنگ تبوک کے وقت 30,000 سے زیادہ تھے اور آخری حج کے موقع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے. تو یہ بٹن دبا کر یہ کام نہیں ہوا. محنت کے نتیجے میں، دعوت کے نتیجے میں، جدوجہد کے نتیجے میں لوگوں یہی چند دن اور چند راتیں باقی ہیں. اقبال نے فرمایا تھا کہ بیاں کے کاری ای امت رب سازم، قمار زندگی مردانہ بازیم. آؤ کی امت کی بگڑی بنا دے اور اپنی زندگی اس پر قربان کر لے. اگر آپ نے اس امت کے خاطر اپنی زندگی قربان کر لی تو قیامت کے دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انگلی سے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا. تو لوگوں، گجرات کے دوستوں، گجرات کے بھائیوں، گجرات کے ساتھیوں، گجرات کے میرے مجاہدوں، آپ یہ کام کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ میں چاہتا ہوں گجرات سے اچھی خبر ملے، تماشائی نہ بنے، تماشا بنے. کوئی لمحہ تو ایسا بھی ہونا چاہیے نا جی کہ آپ کی یہ پرجوش پرعزم قیادت قومی اسمبلی میں بات کرے، تب مزہ آئے گا. اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے 15 20 اور 30 لوگ بھی اس اسمبلیوں میں پہنچ جائے، اس باطل نظام کو ہم کان سے پکڑ کر ایوانوں سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو ہم ملک بدر کریں گے انشاءاللہ. ہم بدل سکتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدل سکتے رخ ہواؤں کا. آئی دنیا ہمارے ساتھ چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات، محترم امیر جماعت کا پرجوش خطاب آپ نے سنا. خلاصہ یہی ہے کہ خود بھی مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسیوں کو قریب نہیں پھٹکنے دینا ہے اور امیر